السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک۔ اس لیکچر میں ہم HTML ٹیکسٹ کی فارمیٹنگ کو سیکھیں گے۔ فارمیٹنگ ایلیمنٹ جو HTML کے ہیں ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو HTML کے فارمیٹنگ ایلیمنٹس ہیں وہ سارے میں نے آپ کے سامنے یہاں پر اس ڈاکومنٹ میں ٹائپ کر دیے ہیں، جو کہ formatting.html کے نام سے اس کا نام رکھا ہے۔ اب اس کی سمپل ایکسپلینیشن ساروں کے آگے لکھی ہے اور باری باری پھر ہم ان کو استعمال کر کے دیکھیں گے۔ بی کا ایلیمنٹ ٹیکسٹ کو بولڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسٹرانگ کا ایلیمنٹ ٹیکسٹ کو امپورٹنٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بولڈ اور اسٹرانگ دونوں کا جو فارمیٹ ہے، جو سٹائل ہے، جو براؤزر میں ڈسپلے ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے سیم ہوگا۔ اس کے سٹائل میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، لیکن ایلیمنٹ کی امپورٹنس میں اور اس کی میننگ میں ڈفرنس ہے۔ براؤزر بی کو ایز اے بولڈ ٹریٹ کرتا ہے کہ یہ بولڈ ٹیکسٹ ہے۔ اسٹرانگ کا بیہیویئر بولڈ جیسا ہوتا ہے، لیکن جیسے کہ ہم نے شروع میں اسٹڈی کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ HTML5 کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ ہر ایلیمنٹ کا میننگ اور پرپز بتایا جائے براؤزر کو، اور ویب پیج کے اوپر براؤزر آئیڈینٹیفائی کرے کہ اس کا یہ پرپز ہے، اور سرچ انجن وغیرہ اور دوسرے جو کرولرز ہیں، جو بوٹس ہیں، ان کو بھی پتہ لگے کہ اس ایلیمنٹ کی میننگ کیا ہے، یہ اصل میں ہے کیا۔ تو بولڈ بھی سمپل بولڈ ہے، لیکن اسٹرانگ کا سٹائل وہی ہے، لیکن یہ براؤزر کو بتاتا ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹیکسٹ ہے۔ ٹیکسٹ کی امپورٹنسی کو شو کرنے کے لیے اسٹرانگ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایٹیلک ایمفسائز ٹیکسٹ، ان دونوں کا بھی سٹائل سیم ہوگا براؤزر میں، لیکن ایمفسائز جو ہے وہ براؤزر کو اس کا میننگ بتاتا ہے کہ یہ ایمفسائز ٹیکسٹ ہے، اور آئی سمپلی اس کو ایٹیلک سٹائل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد مارک کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جو ٹیکسٹ کو مارک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسمال کا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو ٹیکسٹ کو یعنی کو پیراگراف کے دوران ٹیکسٹ کو اسمال ڈسپلے کروانا ہے تو اسمال استعمال کرتے ہیں۔ ڈیلیٹڈ ٹیکسٹ استعمال شو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں پرائسنگ کی کافی ساری ویب سائٹ کے اوپر کافی آپشن ہوتی ہے، ایک پرائس کے اوپر وہ لائن لگی ہوتی ہے اور دوسرا ٹیکسٹ جو ہے سمپل لکھا ہوتا ہے۔ ڈیلیٹ کا ایلیمنٹ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد INS کا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو انسرٹڈ ٹیکسٹ ڈسپلے کروانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سب کا ایلیمنٹ سبسکرپٹ ٹیکسٹ اور SUP کا ایلیمنٹ سپرسکرپٹ ٹیکسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ سارے ان کی سمپل ڈیفینیشن ہے۔ اب ان کا استعمال دیکھتے ہیں ہم۔ میں یہاں پر ایک پیراگراف پی کا میں نے ٹیگ لگایا، اس کے اندر میں ڈمی ٹیکسٹ لورم اپسم کاپی کیا ہوا ہے، آلریڈی میں نے ادھر پیسٹ کر دیا۔ یہ میرے پاس پیراگراف آ گیا۔ اب اس میں سے باری باری ہم ایلیمنٹ کو استعمال کرتے جائیں گے اور یہاں سے ہم ڈیلیٹ کرتے جائیں گے، تاکہ جو ہے وہ یہاں سے اسپیس کلیئر کریں، اور یہ براؤزر میں ہم اس کو ڈسپلے نہیں کروانا چاہیں گے۔ یہاں پر لیٹس سپوز میں اس ورڈ کو اب پیراگراف میں یا پورے پیراگراف کو یا کسی ایک ورڈ کو اگر آپ نے بولڈ کرنا ہو یا اسٹرانگ کرنا ہو یا اس کے اوپر کوئی بھی فارمیٹنگ ایلیمنٹ امپلیمنٹ کرنا ہو، تو آپ اس ایلیمنٹ کے ارد گرد
اوپننگ اور کلوزنگ ٹیگ لگاتے ہیں اس ایلیمنٹ کا جو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لیٹ سپوز آپ اس ورڈ کو بولڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس ورڈ کے شروع میں بی کا ٹیگ لگائیں گے اور اس کے آخر میں کلوزنگ ٹیگ لگائیں گے. یعنی کہ جتنے ٹیکسٹ کو یا جتنے ورڈز کو آپ نے بولڈ کرنا ہے آپ ان کو رکھیں گے بی کے اوپننگ اور کلوزنگ ٹیگ کے اندر. اور لیٹ سپوز اس کو ہم اسٹرانگ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہ دو ورڈ کو اسٹرانگ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کا اوپننگ اور کلوزنگ ان دو ورڈز کے اراؤنڈ رکھ دیں گے. یہاں سے ان دونوں کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اوکے. اور اب اگر آپ نے کسی ٹیکسٹ کو اٹیلک کرنا ہو اس کے لیے ہم آئی استعمال کریں گے. اور ایمفسائز ٹیکسٹ کے لیے آپ ای ایم استعمال کریں گے. ای ایم. اور اس پیراگراف کو ہم اور یہ ای کا ٹیگ کلوز ہو گیا اور اس پیراگراف کو ہم کمنٹس کر لیتے ہیں HTML کے کمنٹس لگا کے. اب اسی پیراگراف کو ہم بولڈ اینڈ اٹیلک فارمیٹنگ یہ میں نے HTML کا لگا دیا کمنٹس. اب اسی پیراگراف کو میں کاپی کرتا ہوں. یہاں ہم ایک نیا پیراگراف ٹائپ کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا HTML کا سٹرکچر بھی کاپی ہوگا وہ ہم کاپی نہیں کرنا چاہیں گے. اب بولڈ اور اٹیلک یعنی اس میں اسٹرانگ بھی اور ایمفسائز بھی ہم نے انکلوڈ کر لیا ہے اوپر والے پیراگراف میں. ان ساروں کو ایک ہی دفعہ ہم لگا کے ہم براؤزر میں ٹیسٹ کر لیں گے. اس کو ہم کہہ لیتے ہیں مارک اینڈ اسمال ٹیکسٹ فارمیٹنگ. یہاں پر بھی ایک پیراگراف ٹائپ کر لیتے ہیں. یہ میں نے آلریڈی کاپی کیا ہوا ہے اس کو پیسٹ کر لیتے ہیں. اور اس میں ہم مارک کا ایلیمنٹ استعمال کریں گے. مارک لیٹ سپوز ہم اس پوری لائن کو مارک کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد اسمال ٹیکسٹ لیٹ سپوز میں اس صرف ورڈ کو اسمال کرنا چاہ رہا ہوں. اس کو سیو کر کے فی الحال ابھی تک کا پریویو لیتے ہیں. فولڈر میں جاتے ہیں formatting.html کو اوپن کرتے ہیں براؤزر میں. اوکے. تو اب آپ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پہلا پیراگراف ہے جس میں یہ بولڈ ہے اور یہ اسٹرانگ ہے. دونوں کا سٹائل سیم ہے. اس کے سٹائل میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے لیکن ان کی میننگ براؤزر کو ڈیفرنٹ بتائی جا رہی ہے. اس کے بعد اسی پیراگراف کے اندر یہ دیکھیں یہ ہم نے اٹیلک استعمال کیا اور یہ ساتھ ہی ایمفسائز ہے. دونوں کے سٹائل میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن ان کی میننگ براؤزر کو ڈیفرنٹ بتایا جا رہا ہے.
اس کے بعد یہ ہمارا پیراگراف میں پہلی لائن جو ہے ہم نے مارک کی تھی. اب مارک میں آپ دیکھیں جیسے آپ کوئی ڈاکومنٹ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ مارک سے جو ہے پیراگراف کوئی لائن مارک کر لیتے ہیں تاکہ اس کی امپورٹنس شو کروائیں. اس لیے یہ براؤزر ڈیفالٹ اس کی جو فارمیٹنگ کرتا ہے بیک گراؤنڈ کلر اس کا یلو کر دیتا ہے، اور جیسے میں مارک ہوا ٹیکسٹ، یہ مارک کے لیے پھر مارک کا ایلیمنٹ استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے ایک اسمال کا ایلیمنٹ استعمال کیا تھا جو کہ میرے خیال ایک میں پوری لائن کے اوپر امپلیمنٹ ہو چکا ہے. اس کو دیکھتے ہیں. اوکے، ہم نے اس کی کلوزنگ دیکھیں ٹھیک نہیں کی. اسمال اور کلوزنگ ہمیشہ ایک فارورڈ سلیش کے ساتھ ہوتی ہے. اس کو سیو کرتے ہیں، دوبارہ اپنے ویب پیج کے اندر جاتے ہیں. آپ دیکھیں اس کے اوپر اسمال کا ایلیمنٹ لگ گیا. اب وہ سائز اس کا بہت زیادہ اس نے چھوٹا نہیں کیا، ہمیں کوئی زیادہ ڈفرنس نظر نہیں آ رہا. اوکے، تو یہاں پر ہم کرتے ہیں ساتھ کوئی ہیڈنگ بھی دے لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ کہاں پر کیا چیز ہم استعمال کر رہے ہیں. اور یہاں پر بھی ایک ہیڈنگ دے لیتے ہیں، اس کو H2 کہہ لیتے ہیں. اس کو اس کے اندر پیسٹ کر دیتے ہیں، اور اسمال کو انکریز کر دیتے ہیں، یعنی کہ 4 ورڈز کے اراؤنڈ لگا دیتے ہیں، اور ویب پیج کو پریویو کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں تھوڑا سا اور کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کے پاس کہ کہاں پر کیا استعمال ہو رہا ہے. اب دیکھیں اگر آپ اس ٹیکسٹ پر غور کریں تو یہ دوسرے پیراگراف کے کریکٹرز یعنی کہ جو ٹیکسٹ ہے اس کی نسبت چھوٹے سائز میں ہے. یہ تو اسمال کا ایلیمنٹ کسی بھی ٹیکسٹ کو پیراگراف کے اندر ہی یا ہیڈنگ کے اندر ہی اسمال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جو کرنٹ فونٹ سائز ہے اس ہیڈنگ کا یا پیراگراف کا اس سے قدرے چھوٹا ٹیکسٹ یہ کر دیتا ہے. اس کے بعد باقی کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر کمنٹ کرتے ہیں. یہاں پر ایک میں ہیڈنگ لگاتا ہوں، H2، اور یہاں پر میں اس کے بعد ٹیکسٹ لکھتا ہوں. اس کے بعد اس کو میں پیراگراف میں لکھ لیتا ہوں. کاپی اور اس کے اندر پیسٹ. اوکے، تو میں نے یہاں پر اس پیراگراف میں کیا کیا کہ 2 پرائسنگ لکھ دی. یہ پرائس دے رہے ہیں. تو ٹیگ کو ہم نے کلوز بھی کرنا ہے
اس کو تو اب آپ ادھر میں اس کو سیو کر لیتا ہوں اور آگے میں کہہ دیتا ہوں یہ پرائس میں اپنے دوبارہ جاتا ہوں جی. اوکے اب ریلوڈ کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں آپ کے پاس ڈیلیٹڈ ٹیکسٹ میں یہ جو پہلی پرائس ہے جو ویلیو اس کے اوپر ایک لائن لگی ہوئی ہے، یعنی یہ ڈیلیٹڈ ہے اور دوسری ہمارے پاس لوڈ ہو رہی ہے. تو یہ کسی بھی ٹیکسٹ کے اوپر ایک لائن یا اس کو ڈیلیٹڈ شو کروانے کے لیے ڈیل کا ایلیمنٹ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد اسی سیکشن کو کاپی کرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں یہ دوبارہ ٹائپ نہ کرنا پڑے. تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں انسرٹڈ ٹیکسٹ. اس کو تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں ٹیکسٹ کو. ٹیگ نیم بھی چینج کرتے ہیں INS اور اس کو ہم پرائس کی بجائے اب اس پہ ہم انسرٹیڈ کا ٹیگ بھی کلوز کر دیتے ہیں. اس کو ٹیکسٹ کر لیتے ہیں. اب سیو کر کے چیک کر لیتے ہیں اپنا ویب پیج. تو یہ آپ دیکھیں انسرٹیڈ ٹیکسٹ میں کیا ہوگا کہ ٹیکسٹ کے نیچے انڈر لائن آ جائے گی آپ کے پاس. تو آپ نے کسی ٹیکسٹ کو انڈر لائن کرنا ہو تو آپ اس کے نیچے آپ اس کے اراؤنڈ جو ہے INS کا ایلیمنٹ استعمال کریں گے تو اس کے نیچے انڈر لائن آ جائے گی اگر آپ نے کسی ٹیکسٹ کو انڈر لائن شو کروانا ہو. اس کے بعد سبسکرپٹ اور سپرسکرپٹ ہیں. اس کو کاپی کرتے ہیں پیسٹ. ان کے لیے بھی ایک بلاک کریٹ کر لیتے ہیں. یہ میں نے H2 ہیڈنگ میں بھی رکھ لیا. سبسکرپٹ اور سبسکرپٹ سے آپ آشنا ہوں گے کہ اگر آپ میتھ اور فزکس وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جو کوئی ایلیمنٹ ہے اس کی ایک ویلیو تھوڑا سا اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے، یعنی کہ H2 وغیرہ اس طرح سے جو فارمولاز ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیکسٹ سبسکرپٹ اور سپرسکرپٹ ہوتا ہے. آپ HTML کی فارمیٹنگ میں ان کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے اب ہم اس کے اندر میں نے یہ ٹیکسٹ ٹائپ کیا ہوا ہے آلریڈی. ہم اس کو کر دیتے ہیں سب سکرپٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ جو ہم نے سب سکرپٹ لکھا ہے اسے ہم سپر سکرپٹ کر دیتے ہیں. اور ان سبسکرپٹ کر دیا میں نے اور اس کو ہم سپر سکرپٹ کا ٹیگ لگا دیتے ہیں اور اس کو کلوز کر دیتے ہیں اور یہاں سے ان کو ریموو کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ سبسکرپٹ ٹیکسٹ ان کو مور کلین بنانے کے لیے اس کا میننگ جو ہے
سوری یہ ٹیگ غلط ہو میرے سے لگ گیا. اب اس کو سب کا ٹیگ یہ بھی ذرا تھوڑا غلط ہو گیا. تو آپ دیکھیں یہ لورم اپسم از سمپلی سبسکرپٹ کا ٹیگ اور یہ سپرسکرپٹ. ان کو مور کلین بنانے کے لیے مطلب اس کا میننگ جو ہے وہ ہم تھوڑا سا اس کا ٹیکسٹ چینج کر لیتے ہیں. فارمولاز از ایچ کر دیتے ہیں اس کو ادھر ٹو ادھر 0 اینڈ سم آف ایکس. جو بھی ہم نے بیسک سبسکرپٹ اور سپر ٹیکسٹ کو ڈسپلے کرنا آپ جو مرضی ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ ایک فارمولا لکھنا تھا ہم نے تو اس کے لیے آپ دیکھیں H2 کے نیچے چلا گیا اور سم آف ٹیکسٹ 2 اس کی پاور جیسا کہ آپ میتھ میں دیکھتے ہیں. تو یہ HTML کی ساری بیسک فارمیٹنگ ہے ٹیکسٹ کی جو آپ ٹیکسٹ کے اوپر یعنی کہ ہیڈنگز کے اوپر پیراگرافز کے اوپر ورڈز کے اوپر ٹیکسٹ کے اوپر لگا سکتے ہیں. اور یہ ساری فارمیٹنگ آپ کی پریکٹس کریں یہ آپ کے فیوچر جب آپ HTML وغیرہ میں ٹیکسٹ انسرٹ کر رہے ہوں پیجز کے اندر تو کافی جگہ پر یہاں یہ ہمیں فارمیٹنگ استعمال کرنی پڑ جاتی ہے. اور HTML کی فارمیٹنگ میں ایک اور چیز کو ہم یہاں پر کر لیتے ہیں اسٹڈی کر لیتے ہیں. آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ HTML کی فارمیٹنگ میں آپ کے پاس لائن بریکس اور نو بریکنگ سپیس ایک فارمیٹنگ آپشن ہوتی ہے جو کہ ٹیکسٹ کو اب آپ دیکھیں نارملی یہ پیراگراف پورا کہیں پر اس کا کہیں پر اس کی لائن بریک نہیں ہو رہی اور نئی لائن میں جو شروع ہو رہے ہیں ایلیمنٹ وہ ہیڈنگ ہے اور پیراگراف ایک نئی لائن میں شروع ہو رہا ہے. لیکن بعض اوقات آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ایک ہی پیراگراف کے اندر کسی لائن کو نئی لائن میں شروع کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ڈیفالٹ سپیس جو ہوتی ہے وہ ایک سپیس ہوتی ہے ہر ورڈ کے درمیان. اگر آپ کسی دو ورڈز کے درمیان سپیس ایک سے زیادہ دینا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کیسے دے سکتے ہیں. نارملی اگر آپ اب HTML کے کوڈ میں آپ جتنی مرضی اسپیسنگ اور جتنی مرضی لائن HTML جب HTML براؤزر میں جائے گی تو براؤزر میں لائن بریک کی سپیس آپ کو نظر نہیں آئے گی. جیسا کہ میں اس لائن کو یہ جو لائن شروع ہو رہی ہے اس کو میں کتنی لائنیں نیچے اس کو لے کے آ گیا اور اس کو سیو کرتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں. لیکن براؤزر میں جب اس کو ریفریش کیا تو آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا چینج نظر نہیں آیا. یہاں پر جب کہ ہم نے کافی ساری لائنیں بریک کی ہوئی ہیں اس ٹیکسٹ کو نیچے لے کر گئے ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر. اب HTML کی کوڈ میں آپ جتنی مرضی لائن بریک کر لیں تو یہ لائن بریکس اور سپیس آپ کو براؤزر میں اس کے فارمیٹ میں ڈاکومنٹ میں نظر نہیں آئیں گی. لیکن جب آپ اس کا سورس کوڈ ویو کریں گے اگر آپ اس پیج کا سورس دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو لائن بریکس اور یہ سپیس نظر آ جائے گی کیونکہ یہ کوڈ میں ہے. لیکن براؤزر آٹومیٹکلی تمام اننیسیسری بریکس کو اور سپیسز کو اگنور کر دیتا ہے جب وہ ڈاکومنٹس کو ریپرزینٹ کرتا ہے براؤزر کی ونڈو میں. تو اگر آپ اتنی لائنوں کی بریک یا ایک
کہیں بھی کسی لائن کو بریک دینا چاہ رہے ہیں یا ایک سے زیادہ اسپیس دینا چاہ رہے ہیں تو اس کو ٹیگ یا ایلیمنٹ استعمال کرنے ہوں گے جو لائن بریک کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو لائن بریک کرنے کی بھی کوڈ میں ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ جہاں پر بھی وہ ٹیگ لگائیں گے وہاں پر لائن آپ کی آٹومیٹکلی بریک ہو جائے۔ تو ایک لائن بریک کرنے کے لیے ایک لائن کو دوسری لائن میں شروع کرنے کے لیے جو ٹیگ استعمال ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے BR کا، اور یہ بھی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کی آپ نے صرف ایک ہی ٹیگ ہوتا ہے، اوپننگ ٹیگ ہوتا ہے، اس کا کوئی کلوزنگ ٹیگ نہیں ہوتا۔ بس جہاں پر یہ ٹیگ لگا ہوتا ہے وہاں پر ایک لائن کی بریک آپ کے پاس آ جائے گی۔ اگر میں آپ کو اس ڈاکومنٹ کا پریویو لیتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک نئی لائن شروع ہو گئی ہے۔ اگر آپ نے 2 لائن بریکس دینی ہے تو 2 لائنوں کا فاصلہ دینا ہے، تو آپ 2 بریک کے ٹیگ لگا دیں گے۔ اب آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس 2 لائنوں کا فاصلہ آپ کے پاس آ گیا۔ اور اگر آپ نے اب دیکھیں یہاں پر سپیس دینی ہے، کسی ورڈز کے دوران ایک سے زیادہ سپیس دینی ہے تو اس کے لیے جو آپ استعمال کرتے ہیں ٹیگ اینڈ کا ایک سائن لگاتے ہیں اور اس کے بعد آپ لکھتے ہیں NBSP اور ایک سیمی کولن لگا دیتے ہیں۔ یہ آپ کا کمپلیٹ ایک ٹیگ ہے جو ایک سپیس دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جتنی سپیس آپ نے دینی ہو ایک کریکٹر کی سپیس دیتا ہے، جتنے کریکٹر کی سپیس آپ نے دینی ہو آپ اتنی دفعہ اسے پیسٹ کر دیں یا لگا دیں۔ تو آپ دیکھیں ان دونوں ورڈز کے درمیان جو ہے جتنے ہم نے ایک 2 3 4 کریکٹر کی سپیس دی تو یہاں پر دیکھیں 4 کریکٹر کی سپیس آپ کے پاس آ گئی۔ اس طرح سے آپ جتنی سپیس دینا چاہیں، آپ ایک سے زیادہ کریکٹر کی سپیس دینی ہو کسی 2 ورڈ کے دوران تو آپ نو بریکنگ سپیس، اس کو نو بریکنگ سپیس کہتے ہیں، جس کا شارٹر ورژن ہے NBSP، یعنی کہ اس کا ایبریویشن ہے، اور اینڈ کے سائن کے ساتھ آپ اس کو شروع کرتے ہیں اور سیمی کولن کے ساتھ آپ اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ تو بریک لگانے کے لیے BR کا ٹیگ اور ایک سے زیادہ سپیسز دینے کے لیے NBSP کا ٹیگ آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ فارمیٹنگ میں ایک اور مزید آپشن تھی جو ہم نے ڈسکس کر لی، اور اس ٹیکسٹ کی فارمیٹنگ کی مزید انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے آپ ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اس ویب سائٹ کو آپ نوٹ کر لیں اور اس کو ڈیلی اس کو وزٹ کیا کریں، اور لیکچرز کے دوران جو بھی لیکچر آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ اس ویب سائٹ کے اوپر جا کر ڈیٹیل اسٹڈی کیا کریں کہ ہم لیکچرز کے دوران اوور ویو لے سکتے ہیں یا تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ ڈیپ جا کر ہر ایلیمنٹ کی، ہر ایٹریبیوٹ کی یا ہر ٹیگ کی ڈیٹیل کو ہم اسٹڈی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے جو ویب سائٹ ہوتی ہے وہ w3schools.com، اس ویب سائٹ کو آپ اپنے روزمرہ روٹین کا حصہ بنا لیں کہ اگر آپ سٹارٹ کر رہے ہیں تو ویب ڈیولپمنٹ، تو یہ ایک بہت ہی گریٹ ریسورس ہے جہاں پر آپ کو یہ دیکھیں ساری لینگویجز کی، آپ کی HTML کی، XHTML کی، CSS کی، PHP کی اور ہر قسم کی دوسری لینگویج کی جو ویب ڈیولپمنٹ میں استعمال ہوتی ہے ان کی آپ کو ڈاکومنٹیشن مل جاتی ہے۔ جیسا کہ لرن HTML کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک لسٹ ہے بہت لمبی جو HTML کی پاسبل موجودہ جتنی بھی ایلیمنٹس ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، ہیڈنگز ہیں،
ساروں کے بارے میں ڈیٹیل یہاں پر انفارمیشن موجود ہوتی ہے. جیسا کہ فارمیٹنگ کا ہم نے آج ایک لیکچر کیا تھا، اس کو ہم نے کور کیا، اس کو ہم فارمیٹنگ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ایلیمنٹ استعمال کیے ہیں ان ساروں کی پھر ڈیٹیل اور ایگزامپل یوزیج یہاں پر ڈسپلے ہے. اور اس کی مزے کی بات یہ ہے، اس ویب سائٹ کی کسی بھی کوڈ کو براؤزر میں ایک ایڈیٹر میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں، چینج کر کے اپنی مرضی سے یہاں پر اس کا پریویو لے سکتے ہیں. کوڈ آپ رن ٹائم پر لکھ کر کوڈ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ایک کافی یوزفل ریسورس ہے بگنرز کے لیے. اور نوٹ آن یہ بگنرز جو ہیں اس ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں جب انہوں نے کسی لینگویج میں موجود کسی ایلیمنٹ کے بارے میں یا کسی فنکشن کے بارے میں اسٹڈی کرنا ہوتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے، تو بہت سارے کوڈ دوست یہاں پر آ کر وہاں سے انفارمیشن لے لیتے ہیں، کیونکہ 100% کوئی بھی بندہ کسی بھی لینگویج کو یاد نہیں کر سکتا. صرف وہی چیزیں آپ کو یاد رہتی ہیں جو آپ روزمرہ روٹین میں اپنے پروجیکٹس میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو ہر پروجیکٹ میں استعمال ہی نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس طرح سے ہم بھی ایچ ٹی ایم ایل میں اس کی کمپلیٹ لسٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی ہر چیز کور نہیں کریں گے، اس لیے آپ اس سورس کے اوپر آ کر باقی چیزوں کے بارے میں آپ یہاں پر اسٹڈی کر سکتے ہیں جو ہم اپنے اس کورس کو کور نہ کر پائیں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید کسی ٹاپک کے ساتھ اپنے کورس کو آگے بڑھائیں گے. تو نیکسٹ لیکچر کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.